اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کا یہ خادم علی جاوید زیدی آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل زندگی لے کر حاضر ہے، اور انشاءاللہ حجت الاسلام آغا سید حسنین صاحب رضوی کراروی آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے یہاں تشریف لے آئے ہیں. عزیزان گرامی، یہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے اور یقیناً ہم سب اپنے وظیفے میں، نماز اور روزوں میں مبتلا ہیں، اور یقین کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جب دعائیں کرتے ہیں تو آپ تمام مومنین کے ساتھ میں ہم لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں گے. آئیے وقت زیادہ ضائع نہ کرتے ہوئے ہم سوالات کی طرف جاتے ہیں اور آغا سے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا معذرت چاہتے ہیں، کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ذرا لیٹ ہو گئے ہم لوگ. حسب عادت کچھ سوالات جو ای میل کے ذریعے آئے ہیں پہلے ہم ان کو لے لیتے ہیں. پہلا سوال ای میل کے ذریعے جو آیا ہے یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو پونا میں رہتے ہیں، پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہیں بمبئی ویکینڈ پہ آتے ہیں، سنیچر اتوار آ جاتے ہیں. اب رمضان مبارک قریب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بمبئی آئیں تو پورے روزے رکھیں، اور سفر کے دوران روزے رکھیں یا نہ رکھیں. پڑھتے ہیں پونا میں، رہائش ان کی بمبئی میں ہے. یعنی انہوں نے وطن بنایا ہوا ہے بمبئی کو جی، اور تعلیم کے لیے وہاں پہ ہیں. پونا میں. یعنی وقتی طور پہ وہ حکم وطن میں ہے پونا. یہ ان کے مسئلے کو دیکھنا پڑے گا کہ آغا سستانی کے فتوے کے مطابق انہوں نے مثلا یہ استفتاء کرنا پڑے گا. جی، انشاءاللہ ہم اس کا جواب بعد میں دیں گے، اس لیے کہ ویکینڈ پہ آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن یہ وہاں نہیں رہتے ہیں. اگر ان کا وہاں پہ رہنا مثلا اس اعتبار سے ہے کہ وہ وطن ہے یا حکم وطن میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر 2 دن بھی وہاں رہتے ہیں تو وہاں پر ان کی نماز بھی پوری ہے اور روزہ بھی پورا ہے. اور اگر وہ حکم وطن میں نہیں ہے تو پھر وہاں پہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ چونکہ وطن ہے ان کا، لہذا یہاں کے اوپر روزہ بھی رکھیں گے اور پوری نماز بھی پڑھیں گے. البتہ ہم اس کا مفصل جواب جو ہے وہ انشاءاللہ مسائل کی طرف رجوع کر کے بعد میں دیں گے. بہت بہت شکریہ آغا. دوسرا سوال ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسرا سوال لیں، ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. فرمائیے. میرا سوال ہے جی کہ جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں، جی 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 فرمائیے. جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو مووی ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ ٹرین کو رک کے سب پڑھیں؟ جی انشاءاللہ ہم جواب انشاءاللہ آگے دیں گے اس کا. اور کوئی سوال؟ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور دوسرا سوال ہے میرا. ہاں فرمائیے. دوسرا سوال ہے کہ میں ہمیشہ ایک دوسرا سوال ہے میرا. فرمائیے. کہ میں ہمیشہ ایک دن کی قضا نماز پڑھتی ہوں، تو سفر میں تو قضا نماز پڑھنا چاہیے، تو قضا نماز کو بھی ہلو جی جی بولیے بولیے. میں قضا نماز پڑھتی ہوں. جی 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 ہاں، تو سفر میں جب رہتے ہیں تو نماز قصر ہوتی ہے، تو قضا نماز کو قصر کے طریقے سے پڑھنا چاہیے یا پوری پڑھنا چاہیے؟ جی جی انشاءاللہ آگے جواب دیں گے آپ کو اس کا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جی اگر دوسرا سوال یہ تھا کہ جریدوں میں، اخبارات میں یا رسائل میں انگریزی ہوں یا کسی زبان میں بھی ہوں، اس میں معصومین علیہ السلام کے نام ہوتے ہیں، اور یہ اخبارات اور جریدے گھر پہ آتے ہیں، چاہے انگریزی میں ہوں یا اور زبانوں میں ہوں. یہاں انگریزی زبان کا سوال کیا ہوا انہوں نے، چاہے کسی زبان میں ہوں، ان ناموں کا احترام کس حد تک ہے؟ یعنی اس جریدوں کا ضرورت نہیں تو کیا کیا جائے اس کو؟ دیکھیں، پوسٹر ہو، پمفلیٹ ہو، یا خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہو، معصومین علیہ السلام کے اسماء
خداوند عالم کے اسماء حسنہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے، اور بے احترامی جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اگر کہیں پہ آدمی کو دکھائی دے جائے تو اس کو محفوظ کر لینا چاہیے، اور پھر اسے اگر وہ کہیں دفن کر سکتا ہے تو دفن کر دے یا پانی میں ڈال دے، یعنی کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کا احترام جو ہے وہ باقی رہے اور بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اگر کال ہم لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ دیکھیے میرا نام محبوب بھائی ہے، میں بمبئی سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے۔ نماز شکیات میں جب واپس شک ہو جائے کہ ہم نے تشہد پڑھا ہے کہ نہیں پورا، یا شورے پڑھے ہیں کہ نہیں، جی تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ ایسا یاد آ جائے کہ ہم نے تشہد بھول گئے واپس جی جی نماز شکیات میں واپس، جی 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 تو کیا کرنا چاہیے؟ جی جی انشاءاللہ آگا بتائیں گے۔ اور کوئی سوال؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ بچوں کی پرورش کے لیے جی ماں ذمہ داری لیتی ہے کہ باپ کا بھی اتنا ہی شریک ہونا ضروری ہے سب چیز میں، جیسے بچوں کو اسکول میں بھی پڑھانا، جی جی اس کو مکتب میں بھیجنا، اس کی ساری کتابیں دیکھنا، جی 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 یہ سب چیز کے لیے پوچھنا۔ جی جی انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ خدا حافظ۔ ایک سوال آگا ہے کہ مجتہد کی شناخت کس طرح کی جائے؟ اگر خود صاحب علم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجتہد کو پہچان لے گا، اور اگر خود مجتہد کو نہیں پہچانتا ہے تو جو مجتہد کو پہچانتے ہیں ان کی طرف رجوع کرے گا، انہی کو صاحبان خبر اور خبرہ کہتے ہیں، اور ان کی اطلاع کے اوپر وہ اعتماد کرے گا اور اسی بنیاد کے اوپر تقلید کرے گا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اب یہ جو کال آئے ہیں ہم اس کو شروع کرتے ہیں، کچھ اور سوال ای میل کے ہیں لیکن بیچ میں انشاءاللہ لیں گے۔ وہ ایک یہ کہ ٹرین سے ٹریول کر رہا ہے اگر کوئی مومن، تو وہ موونگ ٹرین میں، چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھے یا ٹرین رکنے کا انتظار کرے اور جب نماز پڑھے؟ دیکھیں آج کے زمانے میں چونکہ ہمارے پاس سہولتیں زیادہ ہیں، لہذا ہمیں معلوم ہے کہ ٹرین کس جگہ پہنچے گی، کس وقت پہنچے گی، جی لہذا اگر ہم ٹرین کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے رکی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر چلتی ہوئی ٹرین میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر وقت اتنا محدود رہتا ہے رکنے کا کہ چاہے ہم مثلا نماز شروع کر دیں لیکن بعد میں وہ ٹرین چلے گی ہی، تو پھر وہ مجبوری ہے اور ہم چلتی ہوئی ٹرین میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ قبلے کا تعین کر لیں۔ قبلے کے تعین کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے، 10-20 روپے کا وہ کمپاس ملتا ہے، اور اگر اس کو استعمال کرے تو قبلہ معلوم ہو سکتا ہے، اور جب قبلہ معلوم ہو جائے گا تو نماز یقینی سمت قبلہ جو ہے وہ انجام پائے گی، اور ایسی کوئی مشکل نہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ دوسرا ان کا یہ ہے سوال کہ قضا نماز وغیرہ جو ہے، ہم ایک کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ علیکم السلام، فرمائیے۔ ہیلو، ہاں فرمائیے۔ میرا ایک سوال تھا، جی کیا یہ جو مغرب عشاء اور ظہر اثر کی جو ایک ہی ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہیلو، ہاں فرمائیے فرمائیے۔ ہاں تو یہ مطلب ایک ساتھ میں پڑھتے لیکن ایسا کیوں ہے، پوچھنا تھا مجھے۔ جی جی انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ ہیلو، ہاں جی اور کوئی سوال؟ نہیں ایسا مطلب سب میرے کو ایسا لوگ بولتے ہیں، کیا بولے آپ ایک ہی اذان میں دونوں نماز پڑھ دیتے ہو؟ جی انشاءاللہ آغا اس کو آپ کو جواب دیں گے۔ بہت بہت شکریہ سوال پوچھنے کا۔ خدا حافظ۔ تو یہ نماز قضا جو ہے وہ اگر سفر میں ہے تو سفر میں تو نماز قصر ہو جاتی ہے، تو یہ قضا نمازیں جو پوری پڑھی جائیں گی یا قصر کی صورت میں پڑھی جائیں گی؟ یعنی جو موجودہ نمازیں ہیں، مثلا حالت سفر میں ظہر کا وقت آ گیا تو جو 4 رکعتی نمازیں ہیں ان کو ہم 2 رکعتی نماز پڑھیں گے 2 رکعت کر کے۔ لیکن ان کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے وطن میں جی پہلے قضا کی ہیں، اگر سفر میں ہم اس کو پڑھنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جس حالت میں قضا ہوئی ہے اسی حالت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی کی نماز جو ہے وہ وطن میں قضا ہوئی ہے اور وہ سفر میں ادا کر رہا ہے،
یہ موجودہ نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، پہلی جماعت جو ان کی قضا ہوئی ہیں سکونت کے، یعنی میں اس لیے اس کو واضح کر رہا ہوں کہ کہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو. اگر وطن میں قضا ہوئی ہے اور وہ سفر میں اسے ادا کر رہا ہے تو جیسے قضا ہوئی ہے 4 رکعت اگر قضا ہوئی ہے تو 4 رکعت ادا کرے گا، 3 رکعت اگر یعنی 2 رکعت اگر قضا ہوئی ہے تو 2 رکعت ادا کرے گا. اسی طریقے سے اگر سفر کے حالت میں نماز قضا ہوئی ہے، مثلا ظہر کی 2 رکعت پڑھنا تھی اور وقت کے اوپر اس نے نہیں پڑھی، قضا ہو گئی، اب گھر آ کر کے اس کو ادا کرے گا تو چونکہ یہ حالت سفر میں قضا ہوئی ہے لہٰذا اب یہ 4 رکعت نہیں پڑھے گا بلکہ 2 رکعت پڑھے گا. تو جس حالت میں قضا ہوئی ہے اسی کے اعتبار سے اس کی ادا ہے، حالت سفر میں ہو یا حالت حضر میں ہو. بہت شکریہ آقا. ایک سوال اور یہ ہے کہ شکیات نماز، ایک کال لے لیتے پھر انشاءاللہ آقا گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً ایک کال ڈراپ ہو گیا آقا. شکیات نماز کے سلسلے میں کہ آدمی نماز شک ہو گیا اور شکیات نماز ادا کر رہا ہے، اس میں اگر تشہد میں شک ہو جائے یا کسی اور تو کیا کرے؟ یعنی جو نماز احتیاط پڑھ رہا ہے اس میں شک ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کثیر الشک ہے. کثیر الشک اسی کو کہتے ہیں جس کو ہر نماز میں شک ہوتا ہو. لہٰذا کثیر الشک پہلے منزل میں اپنے شک کے اوپر اعتنا نہیں کرے گا. یعنی جو جس حالت میں ہے جو گزر گیا ہے اس کے اوپر مثلاً وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعاً اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہم بھول گئے ہیں تو اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک دفعہ بھول گئے ہیں اور وہاں سے گزر بھی گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب واپس آنے کا اگر چانس نہیں ہے تو ہم نماز کو کنٹینیو کریں گے اور اس کے بعد نماز ختم ہونے کے بعد اس کی قضا بجا لائیں گے جیسا بھی مسئلہ ہوگا. لیکن اگر جس کو کہتے ہیں کہ اسی مورد میں موجود ہیں، مثلاً ابھی قیام کی حالت میں ہے، رکوع میں نہیں گئے ہیں اور شک ہو رہا ہے کہ ہم نے سورہ حمد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، یا سورہ قل واللہ یا سورہ انا اعطینٰ جو دوسرا سورہ ہے اس کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا ہے، تو ابھی چونکہ ہم رکوع میں نہیں گئے ہیں لہٰذا یہ موقع اپنی جگہ پہ باقی ہے تو پہلے ہم اسے پڑھیں گے پھر رکوع میں جائیں گے. لیکن اگر وقت گزر گیا ہے اور یاد آ رہا ہے تو پھر کیا نام ہے، چونکہ یہ واجبات نماز ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ حمد وغیرہ اگر بھول گیا ہے تو اس کے بھولنے سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن خدا نخواستہ اگر یہ ارکان نماز بھول گیا ہے، جیسے رکوع بھول گیا ہے یا دونوں سجدے بھول گیا ہے یا مثلاً تکبیرۃ الاحرام بھول گیا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، تو پھر سے اس کو دہرانا ہے، پھر سے اس کو نماز پڑھنا پڑے گی. بہت بہت شکریہ آقا. ایک سوال ابھی جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ پھر. السلام علیکم. السلام علیکم. فرمائیے. ہیلو. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اب بند کر دیں گی تو آپ کی آواز گونجے گی نہیں. ہلو. ہلو. جی فرمائیے. ہلو. ہاں فرمائیے. ہلو. فرمائیے. ہاں میں یہ سوال کرتے ہیں کہ شہادت اور ولادت میں جی جو ہم ہدیہ کرتے ہیں یاسین پڑھ کے تو ولادت میں ہدیہ کر سکتے؟ جی. اور کوئی سوال؟ ولادت کے دن ہدیہ کر سکتے یاسین پڑھ کے؟ ہاں انشاءاللہ جواب دیں گے آقا آپ کو. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جی. ایک سوال آقا یہ تھا کہ بچوں کی پرورش صرف باپ کی ذمہ داری ہے یا ماں کے بھی فرائض ہیں اس میں؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو تربیت والدین کی ذمہ ہے اور والدین میں ماں بھی آتی ہے اور باپ بھی آتا ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماں باپ کی مشغولیت کے اوپر. ممکن ہے باپ جو ہے وہ بیکار ہو اور ماں مثلا گھر چلانے کے لیے کام کرتی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع کے اوپر باپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں ماں کے مقابلے میں. یا اس کا الٹا کہ باپ جو ہے وہ مہینوں سفر پہ رہتا ہے اور ماں گھر پہ رہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو گھر پہ رہتا ہے اس کی ذمہ داری اس کے مقابلے میں کہ جو باہر رہ رہا ہے بڑھ جاتی ہے. یا اسی طریقے سے
دونوں میں سے کوئی ایک زیادہ پڑھا لکھا ہے تو جو پڑھا لکھا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بنسبت جاہل کے زیادہ ہوتی ہے. تو ذمہ داری صلاحیت اور استطاعت کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. جیسی صلاحیت ہے، جیسی استطاعت ہے، جیسے حالات ہیں، اس کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا کہ خدا نے جس کو جتنی صلاحیت دی ہے اسی کے اعتبار سے ذمہ داری بھی دی ہے، اور ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری اپنے طور پر یعنی جس کو کہتے ہیں کہ منصفانہ طریقے سے اور دیانتدارانہ انداز سے انجام دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. ایک سوال یہ ہے، اس سے پہلے ہم ایک اور سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کو قبرستان میں جانا چاہیے؟ جی. مناسب ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب قبرستان میں جاتے ہیں اور ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں جیسے کہ سورہ یاسین یا سورہ ملک وغیرہ، تو کبھی کبھی جاتے آلموسٹ جاتے ہیں تو پیر میں چپل یا شوز تو رہتے ہی ہے، تو کیا ایسے میں تلاوت قرآن کرنا جائز ہے؟ جی جی. اور کوئی سوال؟ بہت بہت شکریہ سوال کرنے کا. ایک سوال آغا تھا مغرب عشاء کی نماز یا ظہر اثر کی ظہرین و مغربین جو ملا کے پڑھتے ہیں، تو ان کا سوال تو مختصر یہ تھا کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں اور اس میں اعتراض کچھ لوگ کرتے ہیں، تو اس کا ذرا اگر آپ مفصل جواب دے دیں. آغا دیکھیں، نماز ہمیں پیغمبر نے سکھائی ہے اور نماز کے تعلق سے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. لہٰذا اس سلسلے میں پیغمبر کی سیرت، ان کا کردار، ان کی روش، ان کا اسلوب ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، اور ہم اسی کے اعتبار سے اس کام کو انجام دیتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جو برادران اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ نمازوں کو الگ الگ پڑھا جائے، وہ اس بات کے قائل نہ ہوں کہ نماز ملا کے نہیں پڑھی جا سکتی ہے. خود حضور نے جیسا کہ جمع بین الصلاتین میں یہ بات جو ہے وہ احادیث کی مشہور کتابوں میں مذکور بھی ہے، ذکر ہوئی ہے کہ حضور نے مدینے میں جب کہ بارش بھی نہیں ہو رہی تھی اور کوئی ایمرجنسی بھی نہیں تھی، دونوں نمازوں کو ملا کے پڑھا ہے. نماز ظہرین کو یعنی ظہر عصر کو، اور نماز مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کے پڑھا ہے، جبکہ کوئی مشکل نہیں تھی اور کسی قسم کی کوئی پابندی بھی نہیں تھی. اور آج بھی حاجی جب عرفات کے میدان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو کام کرتے ہیں وہ سب سے پہلا کام یہی ہے کہ نماز ظہر اور عصر جو ہے وہ ایک ہی اذان سے یعنی پڑھتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں. اور جب عرفات سے رخصت ہوتے ہیں تو مشعر میں یا مزدلفہ جس کو کہتے ہیں، وہاں پہنچ کر کے نماز مغرب اور عشاء ملا کے پڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ نماز وقت کے اندر ہو رہی ہے تبھی نماز ہوگی ہے، تو ملانے کے وقت ظاہر سی بات ہے کہ اگر ظہر کا وقت ہے اور عصر کا وقت نہیں ہوا ہے تو یہ ملانے کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز عصر کا ٹائم ہوئے بغیر ہم نے نماز پڑھ لی، جو شریعت میں وقت سے پہلے نماز جائز نہیں ہے. لیکن شریعت کا یہ حکم کہ نہیں ملا کے یہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا پڑھی جانی چاہیے، اس بات کی علامت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جدا کر کے پڑھی جائے، ملا کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہم اس بات کے مخالف نہیں ہیں کہ نماز جس کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ ملا ہی کے پڑھنی چاہیے، لیکن اگر اسلام نے ہمیں سہولت فراہم کی ہے کہ ہم ملا کے پڑھ سکتے ہیں تو ہم اپنی آسانی کے لیے اس سہولت کا فائدہ اٹھائیں گے. اور چونکہ سرکار نے جیسا کہ جناب ابن عباس سے روایت ہے اور جمع بین الصلاتین کو احادیث کی کتابوں میں لکھا بھی گیا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر اگر ہم ملا کے نماز پڑھتے ہیں تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اعتراض کرنے کا حق اس وقت ہوتا جب ہم یہ کہتے کہ نماز جو ہے وہ ملا ہی کے پڑھنا چاہیے. ہم دونوں کے قائل ہیں، اگر کوئی شخص الگ الگ نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، ملا کے پڑھنا چاہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. کسی بات کے اوپر اصرار کرنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا، واضح جواب اس کا آپ نے دیا. ایک سوال آغا یہ ہے کہ شہادت اور ولادت سے پہلے ہم ایک فون لے لیتے ہیں. آغا السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا آغا.
शहादत और विलादत के मौके पर, अक्सर शहादत के मौके पर हदिया या नज़र वगैरह करते हैं, नियाज जिसको कहते हैं मुंबई में नज़र करते हैं, तो वो फरमाती हैं कि शहादत में तो करते हैं, क्या विलादत के मौके पर भी ये हदिया कर सकते हैं? बहरहाल हदिया एक अच्छी चीज़ है, यानी हम तो ये कहेंगे कि अगर शहादत और विलादत का मौका न भी हो और किसी को ये तौफ़ीक़ हासिल हो कि वो कुरान पढ़ कर के हदिया करना चाहे या मसलन मासूमीन की तरफ से किसी को कुछ यानी नज़र करना चाहे, देना चाहे, तो एक अच्छा काम है, कर सकता है, कोई हर्ज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मसला जो है ये कि औरत का कब्रस्तान में जाना कहाँ तक दुरुस्त है, आया जायज़ भी है या जैसे कि और लोग कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, हमारे ये इस तरह से कुछ बात है? देखिए, औरत बेचारी कब्रिस्तान में न जाएगी तो कहाँ जाएगी, नहीं जाएगी तो ले जाई जाएगी। तो जो काम मरने के बाद ज़रूरी है लहिजत, तो फिर ज़िंदगी में क्यों जायज़ नहीं है। अलबत्ता ये लोगों में मशहूर है कि औरत कब्रिस्तान में नहीं जा सकती है, उसकी वजह क्या है वो तो जो लोग मना करते हैं वही बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। कब्रिस्तान में जाने से इंसान को इबरत हासिल होती है, कब्रिस्तान में जाने से मुर्दों को फ़ायदा हासिल होता है, चूँकि वहाँ तिलावत कलाम मजीद होती है और ईसाल सवाब होता है, और लोग अपनी मौत को याद करके कम से कम अपने किरदार को संवारते हैं और अपने अखलाक और अपने रहन सहन में तब्दीली लाते हैं। लिहाजा एक इबरत के मकाम पे जाने से इस्लाम ने रोका नहीं है, और वहाँ अगर कोई जाता है तो कोई हरज नहीं है, इसलिए कि मरने के बाद तो बहरहाल वहाँ जाना ही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा उनका ही सवाल है कि जब कब्रिस्तान जाते हैं, चाहे औरतें जाएं मर्द, तो तिलावत अक्सर करते हैं कब्रों पे मरहूमीन के लिए, सूरह मुल्क वगैरह, सूरह यासीन वगैरह पढ़ते हैं, तो अक्सर कब्रिस्तान में लोग जो हैं जूते चप्पल पहने होते हैं, तो क्या उसके साथ में तिलावत करना जायज़ है इस्लाम में? तिलावत के लिए जूते चप्पल पहनने से उसकी बेहतरामी नहीं होती है, यानी मैं नहीं समझ पाया हूँ कि चप्पल जूते पहनने से और तिलावत से क्या ताल्लुक़ है। अलबत्ता तिलावत के लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो ये कि इंसान पाकीज़गी की हालत में हो, चाहे उसने मसलन वज़ू किया हो और या मसलन गुस्ल से हो, यानी ऐसा हो कि मसलन जो शराइत को मुकम्मल कर सके। तो अगर तहारत के आलम में वो मसलन सूरों की तिलावत कर रहा है या कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, तो ये बेहतरीन ज़रिया है ईसाल सवाब का, और इसका चप्पल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी चप्पल उतार के अगर आवाम में ये है मसलन राइज है कि चप्पल पहन के ये बेहतरामी हो रही है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई तसव्वुर पाया जाता है। लेकिन अगर ये तसव्वुर पाया जाता है तो फिर आदमी को वो काम नहीं करना चाहिए कि जो लोगों की निगाह में किसी भी बेहतरामी का सबब बने। यानी शरीयत में पाबंदी, शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि चप्पल पहन के या चप्पल उतार के, ऐसा कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉल और ले लेते हैं। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। हेलो। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। हेलो। हाँ फरमाइए। सवाल पूछना है जी। कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं, अपन कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, फिर अपन बख्शा देते हैं जी, जो भी अपने रिश्तेदार होते हैं उसको। जी। तो ऐसा हो सकता है कि वो अपन ना बख्शाए और अपने मरने के बाद अपन बता के जाए कि ये इतने कुरान शरीफ मैंने पढ़ा है, हाँ। मेरे मरने के बाद मुझे ही बख्शा देना, तो ये हो सकता है क्या? इंशाल्लाह आगा जवाब देंगे इंशाल्लाह। कुरान शरीफ पढ़ के अपने लिए रखने का, मरने के बाद अपने लिए बख्शा दे रहे, ये हो सकता है? जी, आगा इंशाल्लाह जवाब देंगे, मैं इसका कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। जी जी। नाफिला नमाज जो पढ़नी होती है जी, तो वो अजान के बाद ही पढ़ना चाहिए, अजान के बाद के कभी भी जब भी अपन नमाज पढ़ने बैठे उससे पहले पढ़ सकते हैं? जी इंशाल्लाह आगा जवाब देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आगा, कुरान का तो आपने अभी सुना कि कुरान ज़िंदगी में पढ़ा और मरहूमीन के लिए नहीं बख्शा और रख दिया, मरते वक्त वसीयत कर दी जितने मैंने पढ़े मुझे बख्श देना। इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं आप? देखें, जो भी तिलावत वगैरह होती है उसमें नीयत ये होती है कि हम काहे के लिए ये कर रहे हैं। मसलन मरहूम मुअय्यन होते हैं कि मसलन फ़लाँ रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है और हम ये जो कुरान पढ़ रहे हैं ये फ़लाँ के सवाब के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो अलग से बख्शना कोई काम नहीं है। यानी अगर ये नीयत का है कि हम अपने वालिदैन के लिए
یہ سورہ حمد پڑھ رہے ہیں تو اتنا کافی ہے. یہ ان کو انشاءاللہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے وسیلے سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے انہیں حاصل ہو جائے گا. لیکن یہ تصور کہ ہم پڑھ کے جائیں اور ہمارے بعد مثلاً ایسا کوئی ہمارے یہاں ایسا ملتا نہیں ہے کہ مثلاً کوئی شخص ایڈوانس میں اپنی نماز وحشت پڑھ لے یا مثلاً اپنے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ لے. جس طریقے سے میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے دوسرے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا ہے اسی طریقے سے آپ کے لیے بھی خدا آپ کو عمر دراز دے. لیکن اگر کبھی کوئی حادثہ کوئی مثلاً پیش آمد ہوئی اور انتقال ہو گیا تو جس طریقے سے آپ نے پڑھا ہے آپ کے لیے بھی دوسرے پڑھیں گے. لیکن کنجوسی نہیں دکھانا چاہیے ایصال ثواب میں. جو کچھ پڑھا ہے وہ نقد طور پہ مردوں کو دے دینا چاہیے. اگر اس میں یہ بھی تو ہے کہ جو خود قرآن پڑھ رہا ہے کسی کے لیے وہ ثواب تو اس کو بھی مل رہا ہے. تو مرنے کے بعد اور مرنے سے پہلے یعنی اس کو اسٹاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کل مثلاً اسٹور بھی کم ہیں. جی. ایک اور مسئلہ آگا اس میں جو یاد آ گیا اسی سوال کے ذیل میں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے فیملی میں کسی کا تو قرآن پڑھے جاتے ہیں اور پھر جب فاتحہ ہوتی ہے تیجے کی 10ویں 20ویں یا 40ویں کی تو اس میں باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے 40 قرآن ختم کروائے 50 قرآن ختم کروائے وہ بھی ہم بخشتے ہیں یہاں پر. تو بانگ دعا یعنی اعلان کیا جاتا ہے باقاعدہ وہاں کہ اتنے قرآن اور اتنی ہم نے سورہ یاسین اور اتنے ہم نے سورہ ملک اور اتنا یہ پڑھا وہ پڑھا وہ سب ہم جو ہے وہ بخش رہے. یہ کہنا ضروری ہے کیا اس وقت وہاں آواز بلند سے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بیچارہ وضو کر رہا تھا جی تو پانی لیتا تھا چلو میں اور کہتا تھا میں نیت کرتا ہوں جی یعنی زور سے. اچھا وہ نیت مکمل نہیں ہونے پاتی تھی اور پانی بہہ جاتا تھا. تو اس سے یہ کہا گیا کہ بھائی تم نیت نہ کرو تم وضو کر لو جی اس لیے کہ جو تمہارے دل میں ہے وہی نیت ہے. جی تو اسی طریقے سے بعض لوگ اپنے کیے ہوئے کام کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. ممکن ہے اس کا ایک فائدہ بھی ہو کہ جس طریقے سے مثلاً اس ایصال ثواب کی مجلس یا مثلاً بزم میں 40 قرآن پڑھے گئے ہیں تو کسی کو شوق ہو کہ وہ 50 قرآن پڑھوا دے. ممکن ہے اس سے ایک کمپٹیشن ہو اور قرآن زیادہ پڑھا جائے. لیکن اس طریقے سے مثلاً بخشنے کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے. جو آدمی جس نیت سے پڑھ رہا ہے وہ آٹومیٹک طریقے سے بخشا جا رہا ہے. یعنی اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لا علمی یا کم علمی کی بنیاد کے اوپر یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھ تو لیا ہے اب چونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں لہٰذا آپ اس کو بخش دیجئے یعنی پہنچوا دیجئے اس پورے اسٹاک کو پہنچوا دیجئے. تو یہ اسٹاک پہنچ چکا ہے. جب آدمی پڑھتا ہے تو اسی وقت پڑھنے والے کے نام عمل میں پڑھنے کا اور جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کو بھی ثواب. ظاہر دلوں کا حال جانتا ہے وہ. جی اور اسی کے ساتھ میں ایک چیز اور آگا اس میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کوشچن لے لیتے ہیں پھر بعد میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہاں فرمائیے. ہاں میرا نام حسین ہے جی جو نماز مرحوم کی ویکتی پڑھواتا ہے جی تو مرد تو پاس پڑھوانا چاہیے اور عورت کے پاس پڑھوانا چاہیے یا عورت کی مرد یا مرد کی عورت ایسا کر سکتے ہیں جی پڑھوا سکتے ہیں کس کے پاس؟ جی ہم آغاز انشاءاللہ جواب دیں گے آغاز کا. بہت بہت شکریہ فون کرنے کا. جی آغاز تو اس میں یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تلاوت ہو رہی ہے اس کا ہم اتنا بخش رہے ہیں اور ہم نے یہ کیا وہ بخش رہے ہیں تو یہ ایک یعنی مصنون طریقہ ہے یا یہ خرافات ہے؟ دیکھیں ہم اس کو خرافات تو اس لیے نہیں کہیں گے کہ جو کام ہو رہا ہے بنیادی طور پر مثلا تلاوت قرآن یا مثلا کوئی چیز اس کے نام سے غریبوں کو دی جا رہی ہے یا کھانا کھلایا جا رہا ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اعلان یعنی کہ اعلان کرنا اس کا اعلان دیکھیں بعض اوقات یہ اعلان بھی فائدہ مند ہوتا ہے کہ مثلا ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ اعلان کرے تو لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ کام بھی ہوتا ہے مردے کے لیے کیا جا سکتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ دن بھر پڑھتے ہیں لہذا الگ سے اس کے فاتحے کی کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعد میں نسلوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے
لیکن اگر اہتمام کیا جائے تو بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایصال ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ بہرحال یعنی جس کو کہتے ہیں تظاہر کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لیکن اس تظاہر میں صرف تظاہر کی نیت نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے ایک باپ ممکن ہے زور سے نماز پڑھے، وہ نماز کے جو اس کو دھیرے سے پڑھنا چاہیے، زور سے نماز پڑھ رہا ہے اس نیت سے کہ ہمارے بچے نماز پڑھنا سیکھ جائیں، تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر تعلیم کے لیے، اگر تربیت کے لیے وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اسی میں ایک سوال یہ آگا کہ وہ جو قرآن ایک ایک پارے دے دیے جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاروں میں نہیں آیا ہے، لیکن پارے ایک ایک دے دیے جاتے ہیں اور وہ اگر مکمل نہیں ہو تو کہتے ہیں گھر جا کے پڑھ لیجیے گا. ہم کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ گفتگو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میرا سوال ہے. جی ہلو. ہاں فرمائیے. ہاں جی، سوال ہے کہ ہم لوگ جو لیڈیز لوگ مہندی لگاتے ہیں ہاتھ پر، جی، اور پھر ہم بازاروں میں بھی جاتے ہیں، جی، تو وہ ہاتھ سے ہم وہ پیسے دیتے لیتے ہیں کسی سے بھی، تو جی، پھر اس میں کچھ تکلیف ہے، کچھ پرابلم تو نہیں ہے نا؟ جی انشاءاللہ آگا جواب دیں گے آپ کو. ہلو. ہاں جی، اور کوئی سوال؟ نہیں، بس یہی پوچھنا ہے. بہت بہت شکریہ. پرابلم نہیں ہے اگر اب یہ زینت نامحرموں کے سامنے ہاتھ جاتا ہے. جی 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 آگا انشاءاللہ جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ سوال کرنے کا. جی نہیں، خدا حافظ. تو اس میں یعنی یہ پورا کرنا چاہیے یا جتنا پڑھا ہے اتنا؟ مسجدوں میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور پورا پارا نہیں ہوا ہے اور مجلس شروع ہو گئی تو ظاہر ہے مجلس کے احترام میں جہاں تک پڑھا ہے اتنا بند کر دیتے، تو کیا اس کے بعد میں پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی کام مکمل کرنا اچھی چیز ہے، یعنی ناقص کے مقابلے میں کامل اچھی چیز ہے. اور ختم قرآن کا ایک تصور ہے. مثلا حدیث میں ملتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی شخص قرآن پڑھے تو اس کو مکمل کرے. جی. اور بعض لوگوں نے اس کا مس یوز کیا ہے کہ چونکہ ہم ہو سکتا ہے نہ پڑھ پائیں، مکمل نہ کر پائیں، لہذا ہم شروع ہی نہیں کرتے ہیں. تو یعنی ختم کرنے کا یعنی مثلا حکم تو دیا گیا ہے، تاکید تو کی گئی ہے، لیکن اصرار نہیں ہے کہ ختم ہی کرو تبھی پڑھو، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر ختم کر دیا جائے تو کیا کہنا بہتر ہے. تو اگر کسی مجلس ایصال ثواب میں قرآن پڑھا گیا ہے اور وہ کامل نہیں ہوا ہے تو بعد میں بھی اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے، اور ناقص کے مقابلے میں کامل کو اہمیت حاصل ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ایک سوال ہم اور لے رہے تھے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. فرمائیے. میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے، 2 سال ہو گئے اس کو. جی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، 2 سال ہو گئے. جی. لیکن بیوی اس کا رسپیکٹ بالکل نہیں کرتی اور بار بار مائکے جا کے بیٹھ جاتی ہے. جی. اور تو اس کے اس حال میں اپنے بچے کو حرام کام سے روکنے کے لیے میں اس کا دوسرا نکاح کرا سکتی ہوں کیا؟ اچھا، انشاءاللہ آپ کو جواب آگا دیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. نافلہ نماز جو ہے وہ اذان کا انتظار کیا جائے یا بغیر اذان کے بھی نافلہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ اگر یہ اذان ٹھیک وقت پہ ہوتی ہے، جی. یعنی جیسے ہی زوال کا وقت ہوتا ہے ویسے ہی اذان ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اذان یعنی زوال، زوال یعنی اذان. تو ظاہر سی بات ہے کہ بغیر اذان کے اور بغیر وقت زوال کے آدمی نافلہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ جب ظہر کا وقت ہوگا تبھی اس کے نافلے کا وقت ہوگا. جی. لیکن اگر محلے کی اذان جو ہے وہ دیر میں ہوتی ہے جی. اور زوال کا وقت پہلے ہوتا ہے تو پھر وقت زوال کے داخل ہوتے ہی وہ نافلہ نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. ایک سوال ہے کہ مرحومین کی جو نماز پڑھائی جاتی ہے اجرت پہ، تو اس میں مرد کی نماز مرد کے ذمے کی جائے اور عورت کی، یا وائس ورثہ، یعنی عورت کی مرد کی عورت پڑھ سکتا ہے؟ بس جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز صحیح ہونا چاہیے. یعنی اس میں مرد اور عورت کی کوئی شرط نہیں ہے. مرد کی نماز عورت پڑھ سکتی ہے، عورت کی نماز مرد پڑھ سکتا ہے. اور جن چیزوں میں مرد اور عورت کا فرق ہوتا ہے اس میں پڑھنے والا اپنے اعتبار سے عمل کرے گا. مثلا اگر کوئی خاتون جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو جو عورتوں کے مسائل ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے گا، نہ کہ اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ چونکہ مرد کی نماز پڑھی جا رہی ہے لہٰذا مردوں کے مسئلے کو سامنے رکھے.
تو اصل چیز یہ ہے کہ نماز کو صحیح پڑھنا ہے. یعنی کسی کی نماز اگر آدمی اجارے کے طور پہ لے رہا ہے یا تبرعاً یعنی خود سے پڑھ رہا ہے اس کے اوپر رحم کھا کر کے یا اس سے اظہار محبت کے لیے، تو اس میں جنس کی قید نہیں ہے، مرد عورت کی کوئی قید نہیں ہے، بس صحیح ہونا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آقا. ایک سوال ہے کہ عورتیں جو ہاتھ میں حنا لگاتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں، ایک سوال ہم اور لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا آگا. تو مہندی لگا کے بازار میں جانا اور پھر لین دین جو ہوتا ہے دکاندار سے، تو مہندی لگے ہاتھ جو ہے حنا آلود ہاتھ دکھائی دیتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں مہندی بہرحال زینت میں شمار ہوتی ہے، اور ایسی خاتون کے جو مہندی لگائے ہوئے ہیں ان کو احتیاط کرنا چاہیے. اگر مہندی لگایا ہے تو پھر وہ دستانے وغیرہ پہن کر کے ان معاملات ان معاملات کو نپٹا سکتی ہیں، اور یعنی اس طریقے سے بازار میں نہ جائیں تو بہتر ہے. بہت بہت شکریہ آقا. ایک آخری سوال کہ غالباً لڑکی کی ساس کا ہے، بیٹے کی شادی ہوئی ہے، بیوی جو ہے وہ شوہر کی رسپیکٹ نہیں کرتی ہے، عزت نہیں کرتی ہے، تو یہ محترمہ فرما رہی ہیں کیا چونکہ وہ اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کرتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کے حرام کاموں سے بچانے کے لیے دوسرا عقد کرا سکتی ہیں؟ دیکھیں دوسرا عقد یا تیسرا یا چوتھا، یہ اگر رسپیکٹ کرے بھی تو بھی مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے 4 شادیاں کر سکتا ہے. البتہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے ازواج میں عدالت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک کرے. لیکن یہ کہنا کہ وہ رسپیکٹ نہیں کرتی ہے اس لیے شادی کرنا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہوگا. مثلا کوئی بھی زوجہ جو ہے وہ بلا وجہ اپنے گھر جا کے نہیں بیٹھ جاتی ہے. ان کو اپنے رویے کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا کہ مثلا یعنی اس وقت لڑکیوں کو رشتے نہیں ملتے ہیں، اور اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہے تو وہ بہرحال اپنی ازدواجی زندگی کو بچانے کی مکمل فکر کرے گی. اگر کوئی اپنے گھر جا کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر والوں کے رویے سے اتنی عاجز ہے کہ اب وہ اس بات کے اوپر بھی آمادہ ہے کہ اگر یہ شادی بھی کر لیں تو ہم اس گھر میں نہیں جائیں گے. لہذا معاملے کو ایک طرفہ نہیں دیکھنا چاہیے، دونوں کو انصاف اور عدالت کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اگر مثلا بہو کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو بہرحال اس کے اوپر ان کو نظر ثانی کرنا چاہیے کہ مثلا ایسی کوئی صورت نہ پیش آئے کہ جس کی وجہ سے کوئی اپنا گھر چھوڑ کر کے اپنی ماں کے یا بھائی کے گھر جا کر کے بیٹھ جائے یا باپ کے گھر جا کے بیٹھ جائے. اور جہاں تک شادی کرنے کا سوال ہے، اگر وہ حرام میں نہ پڑنے کا بھی امکان ہو تو بھی مثلا 4 شادیوں کی اجازت اسلام نے دی ہے، اور اس میں اس قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، پھر ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آج کا پروگرام تھوڑا تاخیر سے تکنیکی وجوہات کی وجہ سے شروع ہوا. آئندہ انشاءاللہ وقت پہ پروگرام شروع ہوگا، اور ہم اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی آپ اپنے سوالات تیار رکھیں گے، مرتب کر کے رکھیں گے، اور آگا اس کے جوابات دیں گے. ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم